کرو تو سند قبولیت کے حقدار بنو گے۔ چاہے مدد عملی ہو یا مالی مدد ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ با مقصد زندگی گزارو، بے مقصد زندگی میں گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ ممبرس جو بھی بنے ہیں وہ ادارے کے طریقہ کار کیا کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ بتانے کی اچھے طریقے سے بتانے کی قابلیت بھی رکھیں۔ بات کو پیش کرنے کا انداز اگر صحیح ہو تو یقیناً گونج اٹھے گی آواز۔ روح میں سرشاری پیدا کرو، ایمان کی پختگی پیدا کرو۔ انسانی عشق و جذبہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ عالمانہ انداز اگر اختیار کرو تو بنیاد مضبوط ہوگی اور ہر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیت باندھنے سے ہی تو روزہ ہوتا ہے ورنہ فاقہ کہلاتا ہے۔ ایمان کا دار و مدار نیت پر ہی منحصر ہے، اسی لیے نیک نیتی سے کام کرو۔ بے دین لوگوں سے بچے رہو، نرم زمین ہی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں سے جڑ جاؤ تو دل لطافت سے سرشار ہو جائے گا۔ ہمت نہ ہارو، اللہ ہمارا معین و مددگار ہے۔ حسد و غیبت سے بچو کیونکہ یہ معاشرتی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک۔ اجتماعی طاقت کا نام ہی تو ادارہ ہے، اجتماعی طاقت کا نام ہی تو ادارہ ہے۔ جماعت سے کٹ کر نہ رہو، وہی سرسبز کرتا ہے ویرانوں کو جو دور نہیں کرتا ہو اپنوں کو۔ اینٹ سے اینٹ جڑنے ہی سے تو مضبوط مکان بنتا ہے، اسی لیے تفرقے سے دور ہی رہو۔ گھمنڈ کا گھر ہر حال میں ٹوٹ کے رہتا ہے، اسی لیے قطع تعلق بھی نہ کرو۔ ایک دوسرے کی عزت آپ سبھی کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ حالات اور بقائے ملت کا تقاضا ہے کہ آپ سبھی جٹ جاؤ۔ عافیت اگر چاہو تو جٹ جاؤ۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے مرکزیت اور اتحاد کا درس ملتا ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ایک دلی کے ساتھ آگے بڑھو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اتحاد کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ہمارے اعمال کے قبولیت کا دار و مدار ایک جہتی کا اظہار ہے، اسی لیے اتحاد کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی کے دل سے یہ آواز آئی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرو، متحد رہو۔ ایک دوسرے سے پیار کرو، متحد رہو۔ اہل وطن اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اتحاد ہی میں ہر وہ مسئلے کا حل چھپا ہوا ہے۔ ایک جا ہو کے تو دیکھو، تب پھیکے پھیکے جا کے تیکھے تیکھے ہو جاؤ گے۔ یہ اتحاد چٹانوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ غلط اگر لکھا ہو قانون تو اس قانون کو بھی مٹا سکتا ہے۔ میں تو کیا، میں کے لال کو بھی اس ادارے تک چل کے آنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اتحاد کو سمجھو تو آنے والا مستقبل روشن ہو جائے گا، یقیناً روشن ہو جائے گا۔ ذرا سوچ کر تو دیکھو، ذرا سورج کو تو دیکھو، حرارت کا زبردست منبع ہے یہ سورج۔ تو قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ لو کہ ایک دن حساب دینا ہے، تو پھر کیوں لڑنا جھگڑنا ہے؟ بات کو سمجھو اور ایک رخ ہو جاؤ۔ یادگار کام کرو، قدم سے قدم ملا کے چلو۔ یہ زندگی کا چھوڑو، ایک کہاں تک وفا کرے گی؟ یہ زندگی کہاں تک وفا کرے گی؟ آخری صورتحال تو موت ہی ہے نا۔ ذہن کو تو چلاؤ، اسے اپاہج نہ بناؤ۔ ایک ٹیم بن جاؤ تاکہ مضبوطی قائم رہے۔ ایسا سبزہ اگاؤ کہ خزاں کو چمن میں گزرنے کی مجال نہ ہو۔ ہمارا چمن یقیناً مہکے گا، مگر اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ اے لوگو، محروم تماشا نہ بنو، یکجا ہو جاؤ، سینوں میں اجالا بھر لو اور بے لوث محبت کر لو اور گلستاں کو مہکا دو، اسے محتاج ہونے نہ دو۔ بٹورنا ہی بڑی بات نہیں، بات کو سمجھو، مل جل کے رہنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے۔ اسی لیے یکجا ہو جاؤ، صرف لفظوں سے نہیں دل سے کہو کہ ہم ایک ہے، اور تو اور محنت سے مستقبل کو چمکاؤ۔
چھوڑو تو جرم چھٹتے ہیں، مارو تو خواہشات بھی مرتے ہیں۔ جو بھی جگر رکھتے ہیں اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں، نکیرین سے جو ڈرتے ہیں، وہ لوگ ایسے اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی ہر وہ جگہ پہ، تب تمہیں جگہ ملے گی۔ پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی ہر وہ جگہ پہ، تب تمہیں جگہ ملے گی، اور تو اور وہاں کی کامیابی بھی ملے گی۔ خدا بے پرواہ ہے، وہ جسے چاہے بخش دے۔ زوال اور دلوں میں دراڑ اتحاد کی کمی سے ہی تو ہوتی ہے، اور رسوائیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل برائیوں کی تو ایک لہر سی چلی ہے۔ ان سارے ہی مسئلے کی جڑ ہے دوریاں، نا اتفاقیاں۔ اگر اس جڑ کو ہی نکال دیں، نا اتفاقیاں ہی ختم کر دیں، تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ درونا بار بار دکھتا ہے، درونا بار بار دکھتا ہے، زخم کچا ہوتا رہتا ہے جیسے آج ہی چوٹ لگی ہو۔ کوئی ایک ماں جس کی تکلیف کو میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی، وہ ماں جو زیادہ تکلیف جھیلی ہے۔ زندگی کی بنڈی چلانے کے لیے 2 بیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں اس دکھیاری ماں کی زندگی کی بنڈی خود تنہا چلانا پڑا۔ جب شوہر چل بسا تو یہ بیچاری شوہر کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھائی، مرد کی طرح پولادی سینہ لے کے ہمہ قسم کے غموں کو سہتے ہوئے بچوں کو پالی۔ جیسے ہی یہ بچے عروج میں آئے تو ماں کے صدمے ایسے بڑھ گئے کہ ان دکھوں کو سوچتے ہی سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس ماں کے سارے ہی بچوں کو ایک حسد کی ماری اولاد کی سازش نے پورے گھر کو تباہ کر دی، اور اس ماں کے چمن کو ایسی آگ لگائی، سارا کا سارا کنبہ اس سے متاثر ہو گیا۔ وہ حسد کی ماری کون ہے یہ ماں کو معلوم تھا، پھر بھی ماں اس کا نام ظاہر کرنا سکی۔ پہلے تو اس ظاہر نے ماں کے دل پہ وار کیا، پھر اس کے آنکھوں کے نور کو چھین لیا اور ماں کو تنہا کر دیا۔ پھر بھی شیرنی ماں یوں تیوں کر کے کیسے بھی زندہ تھی تو ایک کر کے اس کے بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر بھی دکھیاری ماں سسک کے جی رہی تھی تو اس کی آنکھوں کا نور بھی چھین لیا گیا۔ اب ماں کا دم گھٹنے لگا، جیسے گلا گھونٹ دیا گیا ہو، ایسے تڑپنے لگی، درونا دکھتا ہے، ہاتھ کانپتا ہے۔ اس کی آخری سانس کیسے نکلی ہوگی، دل میں کیا خیال آیا ہوگا۔ آخری وقت اپنوں کے دیدار کو ترستی رہی، بڑے دیدے نکال کے اپنوں کے دید کی حسرت میں ڈراؤنا چہرہ بنا کے روتی رہی۔ اب نزا کا وقت ہے، اپنے قریب کوئی نہیں ہے، دیدے پھاڑ رہی ہے، کہاں ہے میرے نور نظر کہہ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، مگر کوئی بھی اولاد قریب نہ تھی، تو ادھوری آس لے کے روح پرواز کر گئی۔ ایک ننھی سی لو ایسی سارے ہی جہان کے مایوس ماؤں کے مستقبل کو چمکانے کا عزم کر بیٹھی ہے۔ آپ سبھی کے حوصلہ افزائی ہی سے یہ شمع جگمگائے گی اور غفلتوں کے اندھیرے کو بھی دور بھگائے گی۔ ہو سکتا ہے اور آگے مستقبل میں بھی یہ غمخواری کا سلسلہ یوں ہی چل پڑے گا، دکھیاروں کی دل جوئی کا سبھی کو موقع بھی ملے گا۔ اچھا گمان رکھو تو اچھا ہی ہوگا، اور تو اور یہ اچھا کام بھی ہے۔ اے اللہ میرے حالات پر رحم فرما اور میری سوچ پر کرم فرما۔ اور یوں تو اولڈ ہاؤسز اب تک بہت ساری جگہوں پر بن چکے ہیں۔ یہ ایک دل خراش تکلیف ہے کہ آج کل کے بیٹے بیٹیاں اور بہوؤں نے ایک ایسی ترکیب بنائی ہے کہ بوڑھوں کو جگہ ہی نہ ملے۔ ذرا کورٹ کے فائل کھول کر تو دیکھو، بیٹیاں بیٹے بھائی بہن ساس شوہر دیور ان سبھی کے کیسز ملیں گے۔ کسی کو کسی سے کبھی بھی جلن ہو سکتی ہے۔ بعض وقت اگر بہو کہہ دے اپنے شوہر سے کہ اٹھا کر پھینک دو تمہاری اماں کو، تو وہ بیٹا بہک جاتا ہے اور انہیں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں پورا نقصان تو والدین کا ہی ہوتا ہے۔ ادھورا سپنا لے کے والدین رو کے مر جاتے ہیں۔ ہاں مگر یاد رکھو یہ سزا پلٹ کر تم پہ بھی آئے گی، یقیناً آئے گی۔ اسی لیے